پیارے محترم صاحب کیسی نرالی شان. اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت میں وقف کر رکھی ہیں، ان پہ صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا ان کی نرالی شان. پارہ 3 سورہ بقرہ میں صدقہ اور خیرات کے احکامات، اس کے فضائل، اس کے تعلق سے تعلیمات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا. پھر یہ صدقہ اور خیرات دینا کس کو ہے، مالی خدمت کرنی کس کی ہے، اس کے اور بہت سارے مصرف خرچ کرنے کی جگہیں ہیں. مگر تیسرے پارے میں اس کا ایک خاص مصرف جہاں خرچ کرنا چاہیے اللہ پاک نے ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں. ہم دیکھیں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی فقیر ملتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. لیکن یاد رکھیں پروفیشنل بیکرز کو دینا ثواب کا کام نہیں، گناہ کا کام. جی ہاں معذرت کے ساتھ پروفیشنل بیکر. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا، جڑا ہٹا کٹا تو نظر آ رہا ہے، اپنے پیروں سے چلتا پھرتا پیاز ہے، پتہ لگ جاتا ہے. تاجر برات بھی ہو اور اس کو پتہ نہ لگے کہ کون پروفیشنل ہے اور کون ضرورت مند ہے، یہ مشکل بات ہے کہ ہماری سمجھ میں ہے کہ تاجر برادری نہیں سمجھ پاتی. تاجر برادری کو دیکھ کے گاہک دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، گاہک کی لینا ہے، لوے گا کہ نہیں لوے گا، بھائی گزرے حساب پتہ لگ جاتا ہے. ایک عرصہ ہو جاتا ہے کاروبار کرتے 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 جب میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں دونوں کی ہم آہنگی اتنی ہو جاتی ہے، میاں کو بیوی کا اور بیوی کو میاں کو پتہ لگ جاتا ہے ایسی ٹیون کے لیے میرا بندہ کتوں بول رہا پیار، کہندی نہیں میں نے پتہ لگ گیا تو کتوں بول رہے پہ، کہندی نے کہا اب بولو صحیح. پیار محبت رکھا کرے بیویوں کے ساتھ، یار تاری مہربانی. جس کو ایک دیا اللہ وہ اس کے ساتھ ایک کے ساتھ ہی پیار محبت کا سلوک رکھے، جس کو زیادہ دیے وہ زیادہ کے ساتھ بھی سلوک اچھا رکھے نا. پیار محبت کی گفتگو ہوتی رہنی چاہیے بیویوں کے اندر. اچھا خیر پیارے محترم صاحب ہم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اب دینا کس کو ہے صدقہ خیرات، کس کو دینا ہے. آپ کتنی محنت سے پیسے کما رہے ہیں جی، صبح سے لے کر رات تک یہاں پر آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، کتنی جان پہچان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں. آپ راہ خدا میں ہیں. جو رزق حلال کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ راہ خدا میں ہے. ہاں جی وہ راہ خدا میں ہے. اور آپ اپنی اتنی محنت کا پیسہ آپ کسی اندھے کنویں میں ڈالیں گے جی؟ نہیں ڈالیں گے. آپ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ مجھے پتہ نقصان ہے. اسی طرح پروفیشنل بیگر یہ جو ہوتے ہیں نا بناوٹی جو بیگرز ہوتے ہیں ان کو دینا نقصان ہے، گناہ کا کام ہے، نیکی کا کام نہیں ہے. پیسے وہاں دیں جہاں تک علم دین حاصل کیا جا رہا ہے. جی ہاں ابھی آپ نے سنا ایک غیر مسلم نے طالب علم دین پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی. نہ صرف اس کو دی بلکہ اس کے 17 گھر کے افراد کو اسلام کی دولت سے نواز دیا. پیارے محترم اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم ہے نا اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تبھی نقصان اٹھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی آیا ہے تعلیم مہربانی، آپ نے دیکھا نہیں اب تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے کارنامے سر انجام ہو رہے ہیں. پولیس والے جو ہے نا پولیس والے وہ پولیس والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پل میں ہے نا بندے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پل میں بندے کو. اور یہ جو فقیر نہیں ہوتے وہ ویل چیئر پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں 2 ڈنڈے مار دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، چلنے چلنے والے ہو جاتے ہیں. یار وہ جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی جو کام کرنے لگ جاتی ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اگر زندہ رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. محنت سے پیسے کما رہے ہو، کس کو خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا، کس پہ خرچ کرنا ہے، سوچ سمجھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 273 ترجمہ کنز العرفان. ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. تفسیر صراط الجنان میں یہ آیت کریمہ اصحاب الصفا مجھے نا اصحاب الصفا کا چبوترا اللہ کریم ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے. کہتے ہیں ہمیں ہاں سرکار کے ساسوں کی بارگاہ میں وہ ایک چبوترا ہے یار،
ان بدبختوں نے وہ جگہ روک دی ہے جانا اگلی حاصل نہیں جانا بند کرتا ایسے بغیر بند کرتا بے شرم لوگ قابض لوگ قابض ہاں قبضہ کیا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدس مقامات کو ان کے چنگل سے آزاد کرنا انہوں نے روک دیا ہے نہیں جانے دیتے وہاں حساب جو ہو رہا ہے نا حج کر کے آئے کچھ انہوں نے ادھر کی کچھ ہو رہا ہے اللہ مان والا خیر اصحاب صفا کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ان کی تعداد 400 یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے یہاں نہ ان کا مقام تھا نہ ہی کنبہ تھا یہ سارا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے ان کے دو ہی کام تھے رات کو ان میں دین سیکھا کرتے تھے اور دن کے وقت دین کی خدمت کیا کرتے اللہ پاک نے فرمایا صدقہ خیرات مالی خدمات کا بہترین مصرف دین کا اہل صفا جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن نے یہ فرمایا اللہ اکبر علماء کرام فرماتے ہیں وہ مشائخ وہ علماء کرام وہ طلباء علم دین وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا وہ دینی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ رزق حلال کمانے کی فرصت نہیں پاتے ظاہری بات ہے رزق حلال کمائیں گے یا آپ کو دین کی خدمت کریں گے آپ کے ساتھ آپ کو یہاں آج ہمارے پاس دین پہنچا کیسے ہے ہمارے بزرگان دین اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے یہ جو بزرگ ہیں سیدنا شام شہزادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ملک شام سے آئے ہیں ملک شام سے آئے ہیں یہ داتا ظہور افغانی صاحب سے تشریف لائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مدینے سے تشریف لائے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اگر یہ بھی کاروبار میں لگ جاتے دین کون پھیلاتا صحابہ کرام کاروبار میں لگ جاتے جو دوسرے ممالک میں ان کے مزارات نظر آ رہے ہیں آج صحابہ کرام کے مزارات دیکھیں آپ پاکستان میں بھی ہیں ہاں جی ہیں موجود چائنا میں بھی ہیں دیگر ممالک میں بھی ہیں وہاں پر ان کے مزارات کیوں ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا انہوں نے حضور علیہ السلام کی وہ جو مبارک صحبت تھی اس کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خاطر دین کی خاطر نکل گئے حضور علیہ السلام کی دین کی خاطر نکل گئے تو پیارے محترم صاحب اسی طرح آج کے دور کے عاشقان رسول جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی مالی خدمت بھی ضروری ہے تاکہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف عمل رہے آج آپ کے سامنے پیارے محترم صاحب دعوت اسلامی آپ کے سامنے بلا تمیز میں بات کرنے لگا آج ہمارے مبلغین دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں جی ہاں بالکل وقف ہوئے ہیں ہمارے کئی رشتے دار ہیں الحمدللہ گئے ہیں جو موزمبیق میں گیا ہوا ہے کوئی ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے کوئی کینیڈا میں گیا ہوا ہے کوئی ادھر ادھر دین کی خدمت کی لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوا اپنے بیوی بچوں کو لے کر مائگریٹ کیا ہجرت کی تھی ہمارے علماء کرام نے یہاں پر پڑھایا کرتے تھے